السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیدہ ماریہ ہارون آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر ایک بہت ہی اچھی اور معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور نماز کے متعلق ہے میری ویڈیو، اور یقیناً آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی۔ اور ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اچھی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو جی ناظرین کرام، آج میں جس موضوع کو لے کر آپ کے پاس آئی ہوں وہ موضوع ہے سجدہ سہو۔ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ سجدہ سہو ہے کیا۔ ہماری اکثریت کو نہیں معلوم ہوگا کہ سجدہ سہو کیا ہوتا ہے اور یہ کب واجب ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو حدیث سے اور قرآن کی روح سے بہترین دلائل کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں سمجھا کر اس کو شک و شبہ میں ڈال دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہیں۔ پس جب تم میں سے کوئی شخص اس کو محسوس کرے تو 2 سجدے بیٹھے ہی بیٹھے کرے۔ یہ حدیث روایت ہے مشکات المصابیح صفحہ نمبر 92 میں۔ نماز بہت بڑی چیز ہے۔ شیطان کو یہ گوارا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ کوئی مسلمان نماز پڑھے، اور نفس جو ہمارا نفس ہے وہ بھی بہت بہانے کرتا ہے، اور جب شیطان کو ذلیل کر کے کوئی نماز شروع کر ہی دیتا ہے تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ اچھی طرح نہ پڑھ سکے، اس کا دھیان بٹاتا ہے، ادھر ادھر کے وسوسے ڈالتا ہے، جس سے نماز میں بھول چوک اور کمی پیشی ہوتی ہے۔ اس کی تلافی کے لیے آخری قعدہ مطلب اگر ہم 4 رکعتوں کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، 2 رکعت کے بعد پھر ہم 2 اور پڑھتے ہیں، پھر ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، تو جو ہماری آخری اتحیات ہوتی ہے جس میں ہم نے سلام پھیرنا ہوتا ہے تو اس کو اتحیات میں بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ تو آخری قعدہ میں عبدہ و رسولہ تک اتحیات پڑھ کر 2 سجدے کیے جاتے ہیں، اور اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ یعنی کہ جب ہم نے مثال کے طور پہ ہم نے 4 رکعت نماز فرض کی نیت باندھی تھی، اور ہم نے 4 رکعت نماز فرض کی نیت باندھی، اور ہمیں تیسری رکعت میں جا کے ہمیں لگا کہ شاید ہم نے 1 رکعت کم پڑھ لی ہے، 1 رکعت ہم نے زیادہ پڑھ لی۔ اگر ہمارے دل میں ایسا کوئی شک گزرتا ہے تو اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم نے وہ نماز اپنی پوری اینڈ تک کرنی ہے۔ جب ہم آخری اتحیات میں بیٹھیں گے تو اتحیات پوری پڑھنے کے بعد ہم نے عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ہم نے 2 سجدے کرنے ہیں، 2 سجدے کرنے ہیں، اور اس سجدے کو سجدہ سہو کہتے ہیں، یعنی بھول کا سجدہ۔ سہو کے معنی بھول کے ہیں۔ کسی واجب کے چھوٹ جانے سے، یا واجب یا فرض میں تاخیر ہو جانے سے، یا کسی فرض کو دوبارہ ادا کرنے سے، مثلاً ایک رکعت میں 2 رکوع کر دیے یا 3 سجدے کر دیے، ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، بشرطی کہ بھولے سے ایسا ہو۔ اور اگر قصداً ایسا کیا ہو، یعنی کہ اگر جان بوجھ کے ایسا کیا ہو تو سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، بلکہ نماز پوری دہرانی پڑے گی۔ فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے تلافی نہیں ہوتی، اس صورت میں نماز کو دوبارہ پڑھنا فرض ہے، اگرچہ بھول کر چھوڑا ہو۔ اگر کسی نماز میں بھول کر کئی باتیں ایسی پیش آ گئیں جن سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے تو سب کی تلافی کے لیے صرف ایک ہی بار سہو کے 2 سجدے کر لینا کافی ہے، سہو کے بہت سے سجدے نہ کیے جائیں۔ جن چیزوں سے فرض نمازوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے ان سے نوافل اور سنن اور وتروں میں بھی واجب ہوتا ہے۔ نماز میں الحمد پڑھنا بھول گئی اور فقط سورت پڑھ لی، یعنی کہ صرف نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور صرف سورت پڑھ لی، یا پہلے سورت پڑھی اور بعد میں الحمدللہ رب العالمین پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، اور بعد میں کسی رکعت میں یاد آیا تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا بھول گئی، یعنی کہ فرض کی پہلی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں اس میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے کوئی سورت نہ پڑھی تو یہ پچھلی دونوں رکعتوں میں سورت ملا دیں اور سجدہ سہو کرے، اور اگر پہلی 2 رکعتوں میں سے 1 رکعت میں سورت نہیں ملائی تو پچھلی 1 رکعت میں سورت ملائے اور سجدہ سہو کرے، اور اگر پچھلی رکعتوں میں بھی سورت ملانا یاد نہ رہا اور آخری رکعت میں رکوع کے بعد یاد آیا کہ 2 رکعتوں میں یا 1 رکعت میں سورت نہیں ملائی،
تب بھی سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ سنت اور نفل کی سب رکعتوں میں سورت کا ملانا واجب ہے، اس لیے اگر ان کی کسی بھی رکعت میں سورت ملانا آپ بھول جائیں تو سجدہ سہو آپ کو کرنا پڑے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر یہ سوچنے لگیں کہ کون سی سورت پڑھے اور اسی سوچ و بچار میں اتنی دیر لگ گئی جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ آپ کہہ سکتے ہیں تو بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ کتنا پوائنٹ ہے کہ ہم الحمدللہ پڑھنے کے بعد یہ سوچنے لگے کہ ہم نے اب آگے کون سی سورت پڑھنی ہے، اور ہمیں اتنی دیر گزر جائے گی جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے۔ اگر اتنی دیر گزرنے کے بعد ہم نے سورت پڑھی تو ہم پہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اگر بالکل اخیر رکعت میں اتحیات اور درود شریف پڑھنے کے بعد شبہ ہوا کہ میں نے 4 رکعت پڑھی ہیں یا 3 اور اسی سوچ میں خاموش بیٹھی رہی اور سلام پھیرنے میں اتنی دیر لگ گئی جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتی تھیں، پھر یاد آ گیا کہ میں نے 4 رکعتیں پڑھ لی تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ جب الحمد اور سورت پڑھ چکے تو بھولے سے کچھ سوچنے لگی اور رکوع کرنے میں اتنی دیر لگ گئی جس کا اوپر ذکر ہوا ہے، مطلب جس میں اتنی دیر ہو گئی کہ جس میں آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اتنی دیر اگر ہو گئی تو بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ یعنی کہ نماز کے کسی بھی رکن میں اگر آپ جو ہے مثال کے طور پہ اگر آپ سورت پڑھنے میں ٹائم لگاتے ہیں یا اس میں اگر اتنی دیر لگ جاتی ہے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، یا رکوع کیا آپ نے، رکوع میں کھڑے ہونے کے بعد آپ سوچنے لگے جتنی دیر میں سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے 3 مرتبہ، تو آپ پر سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا۔ اگر پڑھتے پڑھتے درمیان میں آپ رک گئے اور سوچنے لگے اور سوچنے میں اتنی دیر لگ گئی، یا دوسری چوتھی رکعت میں اتحیات کے لیے بیٹھے اور فوراً اتحیات شروع نہیں کی، کچھ سوچنے میں اس قدر دیر لگ گئی، جب رکوع سے اٹھے تو دیر تک کچھ کھڑے سوچتے رہے اور اس قدر دیر لگا دی، تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اگر جب یہ بھولے سے کسی فرض یا واجب کی ادائیگی میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر دیر لگ جائے گی تو سجدہ سہو واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ 3 رکعت یا 4 رکعت والی فرض نماز میں یا وطروں میں جب 2 رکعت پر اتحیات کے لیے بیٹھیں تو 2 دفعہ اتحیات پڑھیں، مطلب 2 دفعہ آپ نے اتحیات پڑھ لی تو بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یعنی کہ اتحیات پڑھنے بیٹھے اور آپ نے 2 مرتبہ اتحیات پڑھ لی تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر 2 رکعت پر بیٹھ کر اتحیات کے لیے اللہم صلی علی محمد تک درود شریف پڑھ لیا اور اس سے بھی زیادہ پڑھ لیا، اس کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی، تب بھی سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر اس سے کم پڑھا تو سہو کا سجدہ واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ظہر کی 4 سنتوں کا بھی یہی حکم ہے کہ پہلے قاعدے میں اگر بقدر اللہم صلی علی محمد درود شریف پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نفل نماز اور غیر مؤکدہ 4 سنتوں میں 2 رکعت پر بیٹھ کر اتحیات کے ساتھ درود شریف بھی پڑھنا جائز ہے، اس لیے ان کے لیے پہلے قاعدے میں درود شریف پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہ ہوگا۔ البتہ اگر قاعدہ اولا یعنی کہ پہلی 4 رکعت والی نماز میں پہلی اتحیات میں 2 دفعہ اتحیات پڑھ لے تو نفل اور غیر مؤکدہ سنتوں میں بھی سجدہ سہو واجب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اتحیات پڑھنے بیٹھے تو بھولے سے اتحیات کی جگہ کچھ اور پڑھ لیا، یا اتحیات کی جگہ الحمد کی سورت پڑھ لی، یا تب بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ نیت باندھنے کے بعد سبحانک اللہم کی جگہ دعائے قنوت پڑھنے لگے تو سہو کا سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ نیت باندھنے کے بعد سبحانک اللہ کی جگہ دعائے قنوت اگر آپ پڑھنے لگے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح کہ فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر الحمد کی جگہ اتحیات یا کچھ اور پڑھنے لگے تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہے، اور اگر فرضوں کی تیسری یا چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد کوئی سورت ملا لی تب بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز میں بیچ میں بیٹھنا بھول گئے اور 2 رکعت پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو اگر نیچے کا آدھا دھڑا ابھی سیدھا ہی نہیں ہوا تو بیٹھ جائیے اور اتحیات پڑھ لیں، تب کھڑے ہوں، اور ایسی حالت میں سجدہ سہو کرنا واجب نہیں، اور نیچے کا اگر آدھا دھڑ سیدھا ہو گیا ہو تو اب نہ بیٹھیں بلکہ کھڑے ہو کر 4 رکعتیں پڑھ لیں، صرف آخر میں بیٹھیں، اور اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہے۔ اگر سیدھے کھڑے ہو جانے کے بعد پھر لوٹ آئے اور بیٹھ کر اتحیات پڑھنے لگے تو گناہ گار ہوں گے اور سجدہ سہو اب بھی واجب ہوگا۔
اگر چوتھی رکعت پر بیٹھنا بھول گئے تو اگر نیچے کا دھڑ ابھی سیدھا نہیں ہوا تو بیٹھ جائیں اور اتحیات درود وغیرہ پڑھ کر سلام پھیریں تو سجدہ سہو نہ کریں، اور اگر سیدھے کھڑے ہو گئے تب بھی بیٹھ جائیں، بلکہ اگر الحمد اور سورت پڑھ لی یا رکوع بھی کر لیا تو تب بھی بیٹھ جائیں اور اتحیات پڑھ کر سجدہ سہو کر لیں، اور اگر رکوع کے بعد بھی یاد نہ آیا اور 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو 1 رکعت اور ملا کر پوری 6 رکعت کر لیں اور سجدہ سہو نہ کریں۔ اور اب یہ سب نماز نفل ہو گئی، یعنی کہ اگر آپ فرض کی نیت باندھ کر کھڑے ہوئے تو اور آپ نے غلطی سے 5 اور چھٹی بھی پڑھ لی تو یہ اب آپ کی تمام نمازیں نفل ہو جائیں گی، اس میں سجدہ سہو آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ فرض نماز آپ کو پھر سے دوبارہ پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے، اور اگر 1 رکعت اور نہ ملائی بلکہ 5ویں رکعت پر سلام پھیر دیا تو 4 رکعتیں نفل ہو گئی اور 1 رکعت ضائع ہو گئی۔ فرض نماز اس صورت میں بھی پھر سے پڑھیں۔ اگر چوتھی رکعت پر بیٹھے اور اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو گئے تو سجدہ کرنے سے پہلے جب یاد آ جائے بیٹھ جائیں اور اتحیات نہ پڑھیں بلکہ بیٹھ کر فوراً سلام پھیر کر سجدہ سہو کر لیں، اور اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر چکے تب یاد آیا تو 1 رکعت اور ملا کر 6 رکعت نماز پوری کر لیں اور سجدہ سہو بھی کریں۔ اس صورت میں 4 رکعت نماز فرض اور 2 رکعت نفل ہو جائے گی۔ اگر 4 رکعت نفل نماز کی نیت باندھ کر نماز شروع کی اور بیچ میں بیٹھنا بھول گئے تو جب تک تیسری رکعت میں سجدہ نہ کیا ہو اس وقت تک یاد آ جانے پر بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر سجدہ کر لیا تو نماز تب بھی ہو گئی، لیکن سجدہ سہو ان دونوں صورتوں میں واجب ہے۔ اگر نماز میں شک ہو گیا کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں، تو اگر یہ شک اتفاقاً ہو گیا ہے، ایسا شبہ پڑھنے کی اس کی عادت نہیں ہے تو پھر سے نماز پڑھیں، اور اگر شک پڑھنے کی عادت ہے یعنی کہ ایسا شبہ اکثر پڑتا رہتا ہے، یعنی کہ دل میں خیال آتا رہتا ہے، تو دل میں سوچ کر دیکھیں کہ دل زیادہ کدھر جاتا ہے، مطلب زیادہ گمان کیا ہوتا ہے کہ آپ نے 4 پڑھی ہیں کہ 3 پڑھی ہیں۔ اگر 4 کی طرف آپ کا گمان جاتا ہے تو آپ نے کوئی رکعت نہیں پڑھنی بلکہ اپنی نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ اگر سوچنے کے بعد بھی دونوں طرف سے برابر خیال رہے، نہ 3 رکعت کی طرف زیادہ گمان جاتا ہے اور نہ 4 کی طرف، تو 3 ہی رکعت سمجھے اور 1 رکعت اور پڑھ لے، لیکن اس صورت میں یوں کرے کہ جس رکعت کے بارے میں یہ شک ہوا کہ تیسری ہے یا چوتھی، اس رکعت پر بھی بیٹھے اور اتحیات پڑھے، اور اس رکعت پر بیٹھ کر اتحیات اور درود شریف اور دعا پڑھے جس کے بارے میں یقین ہے کہ یہ چوتھی ہے، اور سجدہ سہو بھی کرے۔ اگر یہ شک ہوا کہ یہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر شک اتفاقاً واقع ہو گیا تو پھر سے نماز پڑھے، اور اگر شک پڑ جاتا ہے جدھر زیادہ گمان ہو جائے اس کو اختیار کرے، اور اگر دونوں طرف برابر گمان رہے کسی طرف زیادہ نہ ہو تو ایک ہی رکعت سمجھے، لیکن جس رکعت کے بارے میں شک ہوا ہے کہ پہلی ہے یا دوسری اس پر بیٹھ کر اتحیات پڑھے، پھر اس کے بعد جو رکعت پڑھے اس پر بھی بیٹھے اور اتحیات پڑھے اور اس میں الحمد کے ساتھ سورت ملائے، پھر اس کے بعد والی رکعت پر بھی بیٹھے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ چوتھی ہو، پھر ایک اور رکعت پڑھ کر بیٹھے اور سجدہ کر کے آخری سلام پھیر دے۔ جی، سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ سہو کرنے کا میں تو آپ کو طریقہ بتاتی ہوں۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ میں، یعنی کہ جس اتحیات میں آپ کو سلام پھیرنا ہو وہ قعدہ اخیرہ کہلاتا ہے۔ تشہد، اتحیات للہ والصلوات والطیبات کو آپ نے عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے، پڑھ کر داہنی طرف کو سلام پھیرنا ہے، یعنی کہ سیدھے ہاتھ کی طرف آپ نے سلام پھیرنا ہے۔ آپ نے اتحیات پڑھ لی، اتحیات پڑھنے کے بعد عبدہ و رسولہ تک آپ آ گئے، اس کے بعد آپ نے سیدھے ہاتھ پر سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، سلام پھیر لیا پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں اور سجدے کی تسبیح پڑھیں۔ سجدے میں جیسے ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ، 5 دفعہ یا 7 دفعہ، جیسی ہماری سہولت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سجدے کی تسبیح پڑھیں، پھر اس سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائیے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیے اور سجدے کی تسبیح پڑھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائیے اور دوبارہ پوری اتحیات شروع سے پڑھیے، پوری اتحیات پڑھیے، پھر درود شریف پڑھیے، پھر دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دیجیے۔ یہ ہے سجدہ سہو کرنے کا طریقہ،
امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.